عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں یہاں پر عام طور پر جو ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، جس طرح سے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کیا کیا جائے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ہمارے والدین ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہیں کہ ان کی تربیت کس طرح سے کی جائے۔ آخر کیا کیا جائے کہ ہم قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہمیں جب قیامت کا دن ہو تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مجھے محشور کیا جائے۔ آپ دیکھیں دعاؤں میں بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرما اور ہمارا انجام عاقبت بخیر ہو، اور فلاں فلاں مرحوم کو یا فلاں مرحومین کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ تو دیکھیں یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کام ہے، کیا کیا جائے کہ ہم انبیاء کے ساتھ محشور ہو سکیں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے نا، اور ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہ ایک خواہش، ایک اچھی خواہش ہے کہ جو انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہو، کوئی ایسا سوال پیدا ہو، تو انسان اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ صرف سوال کا پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم کس طرح انبیاء کے ساتھ محشور ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کوشش کریں تو آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ محشور ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کی کیا فضیلت ہے، پروردگار عالم نے جن کو ہادی بنا کر بھیجا ہے تمام خلقت کے اوپر، پہلا بشر پروردگار عالم نے بھیجا تو آپ دیکھیں ہادی بنا کے بھیجا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں، کہ جنہیں پروردگار عالم نے نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی درجہ عطا کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ نبوت اور رسالت دی ہے، بلکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لینے کے بعد انہیں درجہ امامت پہ بھی فائز کیا۔ تو وہ نبی کہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، امامت کا درجہ ملا ہے، خلیل اللہ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء، ہر نبی کی آپ زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کی خواہش یہ کہ آپ ایسے انبیاء کے ساتھ محشور ہوں۔ نہ صرف یہ کہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی خواہش صدیقین کے ساتھ محشور ہو جائیں، کیا کیا جائے گا؟ تو آپ اس کے لیے بہترین اور آسان سا نسخہ ہے، بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ خواہش ہے نا آپ کی کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم وہ کون سا کارنامہ انجام دیں، وہ کون سا کام کریں کہ ہم انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہو سکیں۔ تو جناب توجہ فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات، مولائے کائنات کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی، توجہ کیجیے گا جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار کے جلد نمبر 2 میں بیان کیا ہے۔ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 154 پر 7ویں روایت یہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا یطلب بذالک وجہ اللہ، اے علی جو بھی میری امت میں سے 40 حدیثیں حفظ کر لے، کس لیے؟ یطلب بذالک وجہ اللہ، اور وہ اس کے ذریعے رضائے پروردگار کو چاہتا ہو۔ حفظ اس لیے نہیں کیے کہ کسی کو زیر کرنے کے لیے، کسی کو شکست دینے کے لیے، بلکہ پروردگار کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی یہ 40 حدیثیں حفظ کر لیتا ہے تو دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بڑا اجر بیان کر رہے ہیں 40 حدیثیں حفظ کرنے کا۔ کیا کہا ہے کہ یطلب بذالک وجہ اللہ عز وجل والدار الاخرہ، اور قیامت کو چاہے، رضائے پروردگار کو چاہے، تو پھر حشرہ اللہ یوم القیامتی،
تو پروردگار عالم اسے قیامت کے دن محشور کرے گا. کس طرح؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو پروردگار عالم ایسے شخص کو کہ جو 40 حدیثیں حفظ کر لے پیغمبر کی امت میں سے، اور اس کی حفظ کرنے کا ہدف رضائے پروردگار ہو اور قیامت ہو، تو اس کو کتنا بڑا اجر دیا پروردگار عالم کی جانب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اسے انبیاء کے ساتھ محشور کرے گا، صدیقین کے ساتھ محشور کرے گا، شہداء کے ساتھ محشور کرے گا. اور یہ رفاقت کتنی خوبصورت رفاقت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ 40 حدیثیں صرف، کتنا ٹائم لگے گا 40 حدیثیں حفظ کرنے میں؟ عزیز دوستو، خاص طور پہ جو میرے سامنے نوجوان ہم سن و کم سن موجود ہیں، یہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جو ہر وقت واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ممالک کے نام یاد کرا دیتے ہیں، شہروں کے نام یاد ہیں، دنیا کی بڑی بڑی سربرآوردہ شخصیتوں کے نام یاد ہیں. یعنی اگر آپ نوجوانوں سے بحث کرنے بیٹھ جائیں، حتیٰ کہ بزرگ حضرات کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، جب سیاستدانوں پر گفتگو ہوتی ہے تو کتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام یاد رکھتے ہیں. 40 شہروں کے نام آپ کو یاد ہیں، 40 ملکوں کے آپ کو نام یاد ہیں، 40 شخصیتوں کے نام آپ کو یاد ہیں. نہیں یاد ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اقوال، 40 حدیثیں ہمیں یاد نہیں ہوتی. کیا یہ ہماری قوم کا المیہ نہیں ہے؟ ہم یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یاد نہیں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمیں کوئی قول یاد نہیں ہے، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہو جائیں. نہیں عزیزان محترم، یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ دیکھے روایت میں فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ انبیاء کے ساتھ محشور ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ محشور ہو، شہداء کے ساتھ محشور ہو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام شہداء بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، اور حسن اولئک رفیقہ بھی ہیں، ان سے بہترین رفاقت کس کی ہے؟ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ معشور ہوں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ معشور ہوں، تو آپ کے لیے سب سے آسان نسخہ ہے، 40 دن کا نسخہ ہے. صرف ایک حدیث بھی چھوٹی سی اگر رضائے پروردگار کے لیے آپ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، تو یہی آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے اور وسیلہ نجات قرار پائے گا.